آج ہم ایک بہت ہی غیر معمولی کہانی پر بات کر رہے ہیں۔ جیمز، جو اب سادی کے نام سے جانے جاتے ہیں، ان کا سفر نیو یارک کے برونکس سے ایمان تک۔ جی، اور ہمارے پاس اس کے لیے فرسٹ پلر یوٹیوب چینل پر ان کا ایک تفصیلی انٹرویو ہے۔ بالکل، تو مقصد یہ ہے کہ اس گفتگو سے اہم باتیں، اہم اسباق نکالیں، خاص طور پر یہ ذاتی تبدیلی اور ایمان کی تلاش کا جو سفر ہے۔ اور اس میں ایک بہت ہی دلچسپ بات یہ ہے کہ کیسے ایک عام سی ملاقات ایک مسلمان ساتھی کارکن کے ساتھ ان کی زندگی کا اہم موڑ بن گئی۔ صحیح، یہ واقعی حیران کن ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سادی، جن کا پیدائشی نام جیمز تھا، وہ برونکس نیو یارک میں پلے بڑھے۔ جی، انٹرویو میں وہ بتاتے ہیں کہ ماحول کافی مشکل تھا، گینگ کلچر تھا، بلڈز اور کرپس کی وہ جو کشیدگی ہوتی تھی۔ اوہ، اور ذاتی طور پر؟ انہوں نے بتایا کہ 11 سال کی عمر میں منشیات اور 12 سال کی عمر میں شراب نوشی شروع کر دی۔ اتنی چھوٹی عمر میں؟ جی، اور گھر کے باہر کا ماحول بھی۔ وہ کہتے ہیں سیڑھیوں پر نشے کے عادی لوگ، گندگی۔ والد ایکواڈور سے تھے، محنتی تھے، لیکن شراب پیتے تھے۔ اچھا، اور والدہ؟ والدہ کیتھولک تھیں، لیکن گھر میں مذہبی چیزوں کا ایک عجیب سا امتزاج تھا۔ کیسا امتزاج؟ یہ دلچسپ لگ رہا ہے۔ وہاں کیتھولک سنتوں کی تصاویر بھی تھیں، بدھا کے مجسمے بھی رکھے تھے، اور یہاں تک کہ دروازے پر لہسن کا گچھا لٹکا ہوا تھا۔ لہسن؟ اچھا۔ ہاں، تو خدا پر یقین تو تھا، مگر کوئی واضح مذہبی سمت نہیں تھی۔ 5 بہن بھائیوں میں سے آخری 2، جن میں سادی بھی شامل تھے، وہ بپتسمہ یافتہ بھی نہیں تھے۔ یہ تو واقعی ایک ملا جلا سا پس منظر ہے۔ تو اس ماحول سے اسلام کی طرف کیسے آئے؟ خاص طور پر 9/11 کے بعد تو مسلمانوں کے بارے میں تاثرات بہت منفی تھے نا؟ جی، یہی تو کہانی کا اہم موڑ ہے۔ بچپن میں تو 9/11 کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو، یعنی پگڑی والوں کو، صوب یا نقاب والوں کو خطرہ ہی سمجھتے تھے۔ ہاں، وہ دور ہی ایسا تھا۔ لیکن پھر 19 سال کی عمر میں، جب وہ سیکیورٹی گارڈ کی نوکری کر رہے تھے، انہوں نے اپنے ایک ساتھی کارکن ادریس قبا کو دیکھا۔ کیا کرتے ہوئے دیکھا؟ نماز پڑھتے ہوئے۔ کیمرے پر نظر آیا، وہ فرش پر نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ چیز سادی کے لیے بالکل نئی تھی۔ اچھا، اور ادریس قبا کا رویہ کیسا تھا پھر ان کے ساتھ؟ بہت ہی زبردست۔ قبا، وہ بتاتے ہیں، بہت شائستہ تھے، ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے۔ ان کے اخلاق نے سادی کے وہ جو پہلے کے منفی خیالات تھے وہ سب بدل دیے۔ قبا نے انہیں کھلے دل سے کہا کہ بھئی اسلام کے بارے میں کچھ بھی پوچھنا ہو ضرور پوچھو۔ یہ ذاتی رابطہ بہت اہم ہوتا ہے، جو میڈیا میں دکھایا جاتا ہے اس سے بالکل الگ۔ بالکل، وہ منفی امیج ٹوٹ گیا۔ پھر رمضان کا تجربہ آیا۔ قبا کو روزہ رکھتے دیکھا، وہ حیران تھے کہ پانی تک نہیں پیتے۔ ہاں، یہ اکثر لوگوں کے لیے بہت حیرانی کی بات ہوتی ہے۔ جی، تو سادی نے خود بھی کوشش کی روزہ رکھنے کی، اور پھر تقریباً ہر سال رکھتے رہے، چاہے شاید مکمل طور پر نہیں، لیکن یہ عمل شروع ہو گیا۔ تو دلچسپی عمل سے شروع ہوئی، کتابوں سے نہیں؟ ہاں، شروع میں ایسا ہی لگتا ہے۔ اصل تبدیلی، وہ جو یقین والی بات ہے، وہ تب آئی جب انہوں نے پہلا رمضان پوری سنجیدگی سے گزارنے کا فیصلہ کیا، باقاعدہ نمازیں پڑھیں، صبر سیکھنے پر توجہ دی۔ اور کچھ علمی باتیں بھی تھیں جنہوں نے متاثر کیا؟ جی بالکل، یہ جاننا کہ قرآن مسلمانوں کی جو مقدس کتاب ہے وہ 1400 سال سے تبدیل نہیں ہوئی۔ جی، اور یہ کہ مسلمانوں کے اعمال، یعنی جو سنت اور حدیث کہلاتے ہیں، وہ مستند طور پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں۔ اچھا، اور اسلام اور سائنس کے درمیان جو مطابقت کی باتیں ہیں، ان چیزوں نے بھی انہیں بہت متاثر کیا۔ اور پھر انہوں نے باقاعدہ طور پر اسلام قبول کر لیا؟ جی، 5 مئی 2021 کو برونکس کی ایک مسجد میں انہوں نے شہادت قبول کی، یعنی اسلام قبول کرنے کا باقاعدہ اعلان۔ کیسا محسوس کیا اس لمحے؟ انٹرویو میں کچھ بتایا؟ وہ بتاتے ہیں کہ شدید سکون محسوس ہوا، جیسے سارے بوجھ اتر گئے ہوں، ساری پریشانیاں ختم ہو گئیں۔ ادریس قبا کو جب پتہ چلا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ تبدیلی کے فوراً بعد زندگی میں کیا بڑی تبدیلیاں کی؟ یقیناً آسان نہیں رہا ہوگا یہ سب چھوڑنا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ انہوں نے فوراً گھر جا کر، وہ بتاتے ہیں، جتنی بھی مہنگی شراب اور بیئر تھی سب پھینک دی۔ فوراً؟ جی، فوراً۔ سگریٹ نوشی بھی چھوڑ دی۔ کہتے ہیں سب سے بڑے چیلنج شراب چھوڑنا اور غصے پر قابو پانا تھے۔ اچھا، غصے پر قابو پانا بھی؟ جی، شراب کی طلب مٹانے کے لیے انہوں نے لیمنیڈ پینا شروع کیا، ایک طریقہ نکالا۔ ان کی بیوی اور مسجد کے جو ساتھی تھے، ان لوگوں نے ان کی بہت مدد کی ثابت قدم رہنے میں۔ اور گھر والوں کا، دوستوں کا کیا رد عمل تھا؟ کیا سب نے قبول کیا؟
خاندان زیادہ تر حمایتی رہا۔ ایک بھائی تھے جو شروع میں تھوڑے غیر جانبدار سے تھے۔ والدہ وہ بتاتے ہیں اکثر بھول جاتی تھیں کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ اچھا، ہاں، دوست پہلے حیران ہوئے، لیکن جب انہوں نے سعدی کی سنجیدگی دیکھی تو وہ متاثر ہوئے۔ اور سب سے آپ کہہ لیں حیران کن بات یہ ہے کہ سعدی کے کردار اور اس تبدیلی کو دیکھ کر کم از کم 10 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ 10 لوگ؟ یہ تو بہت ہی بڑی بات ہے۔ جی ہاں، ان میں ان کے وہ بھائی بھی شامل تھے جو پہلے غیر جانبدار تھے۔ یہ عمل کی طاقت ہے۔ واقعی؟ تو اب اسلام قبول کرنے کے بعد سعدی خود اسلام کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا چیز انہیں سب سے زیادہ پسند ہے؟ انہیں اسلام کی یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ اس میں علم کی پیاس کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یعنی آپ قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، فقہ سیکھیں، ہمیشہ کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ملتا رہتا ہے۔ علم کا ایک سمندر ہے۔ بالکل، اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے انہیں رحمت سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے۔ یہ تصور کے گناہ کتنے ہی کیوں نہ ہوں، معافی مل سکتی ہے، توبہ قبول ہوتی ہے۔ کیا کسی خاص آیت یا حدیث کا بھی انہوں نے ذکر کیا جو ان پر اثر انداز ہوئی ہو؟ جی، انہوں نے سورت واقعہ جو قرآن کی ایک سورت ہے اس کے شروع کے حصے کا ذکر کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی والی جو حدیث ہے جس میں صبر کا ایک بڑا سبق ہے اس کا بھی ذکر کیا۔ صحیح، یہ ان کی اپنی زندگی کے تجربات سے بھی جڑتا ہوگا۔ جی، لگتا تو یہی ہے۔ اور دوسروں کے لیے ان کا پیغام بہت سادہ، بہت عملی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام کے بارے میں خود تحقیق کریں، سنی سنائی باتوں تعصبات پر یقین نہ کریں، اور مسلمانوں سے ملیں۔ ہاں، براہ راست مسلمانوں سے بات کریں، اور ان کے مطابق بہترین دعوت یعنی اسلام کی طرف بلانے کا بہترین طریقہ الفاظ نہیں بلکہ آپ کا اچھا کردار اور عمل ہے، بالکل ویسے جیسے ادریس قبا کا کردار ان کے لیے دعوت بنا تھا۔ بالکل، سعدی کی کہانی تو واقعی ذاتی تبدیلی کی، مشکلات پر قابو پانے کی اور دوسروں کے مثبت اثر و رسوخ کی ایک زبردست متاثر کن مثال ہے۔ یہ دکھاتی ہے کہ انسان کسی بھی پس منظر سے آئے، وہ ایمان اور مقصد تلاش کر سکتا ہے۔ جی ہاں، اور یہ کہانی ہمیں اس بات پر بھی غور کرنے کی دعوت دیتی ہے کہ ہماری اپنی زندگیوں میں اہم موڑ اکثر کیسے آتے ہیں۔ کبھی کبھی بالکل غیر متوقع ملاقاتوں سے، یا کسی کے صرف اچھے کردار کو دیکھ کر۔ صحیح کہا، یہ ایک اہم نقطہ ہے سوچنے کے لیے کہ کیا کبھی کسی شخص کے عمل نے یا صرف ان کے رویے نے ہماری اپنی سوچ یا زندگی کے راستے پر اتنا گہرا اثر ڈالا ہے؟ اسی خیال کے ساتھ آج کی گفتگو یہیں ختم کرتے ہیں۔